السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قال الله تبارك وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله لسميع قدير۔ ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف توصیف کی برائے جلال شان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان گنت لاتعداد درود و سلام سرور کونین تاجدار مدینہ سید البشر سید الانبیاء امام الانبیاء حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، ہر قوم، قبیلہ، دین، مذہب کی تاریخ میں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جو ان کے لیے بڑی تاریخی مسرت اور فتح کا باعث بنتے ہیں۔ مسلمانوں کی تاریخ میں بھی رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہی بالخصوص 17 رمضان المبارک کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ 17 رمضان المبارک غزوہ بدر کا دن، فتح کا دن، مسلمانوں کی جو تبلیغ، جو مسلمانوں کی دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا سے شروع کی تھی، مکے کی وادی سے، اس کے عروج کا دن غزوہ بدر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اسلام کی دعوت اپنی قوم، اپنے قبیلے والوں کو دی تو اسی پہلے دن سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی حالت شروع ہوئی۔ 13 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مکہ المکرمہ میں دعوت دیتے رہے، اور ان 13 سالوں میں کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ کفار مکہ نے، کفار قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا آپ کے صحابہ کو اذیت نہ پہنچائی۔ کہیں اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے تو ان کی اجڑی اللہ کے رسول کے اوپر رکھ دی جاتی تھی، نام کے بارے میں گلیوں سے گزرتے تھے جو کانٹے بچائے جا رہے ہیں اوپر سے پورا پھینکا جا رہا ہے۔ کہیں آپ طائف کی وادی میں گئے تو آتے تھے پتھروں کی برسات ہوئی،
اس قدر برسات ہوئی کہ خون آپ کے ماتھے میں چلا اور آپ کے پاؤں کی جوتیوں میں جمع ہو گیا اور آپ کو وہاں سے کسی باغ میں جا کے بنا رہے تھے. کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تان و تشریح کا سامنا کرنا پڑا. کوئی کاہن کہتا تھا، کوئی جادوگر کہتا تھا، کوئی نعوذ باللہ جھوٹا کہتا تھا، کوئی کیا آپ کے اوپر الزام لگاتے تھے اور آپ ان کو خاموشی کے ساتھ سنتے تھے. صرف اللہ کے رسول کی ذات ہی نہیں بلکہ آپ کے ساتھ ساتھ جو آپ کے صحابہ تھے انہیں بھی آپ کے ساتھ ساتھ انہیں بھی ان ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا. کہیں حضرت بلال کے واقعات بڑے مشہور ہیں کہ تپتے ہوئی ریت، تپتے ہوئے صحرا یا سنلاخ وادیاں اور ان کو گھسیٹا جا رہا ہے، اوپر پتھر رکھے جا رہے ہیں کہ بندے ان کے اوپر چڑھ جاتے تھے اور اس گرم ریت کے اوپر انہیں گھنٹوں انہیں الٹے لٹایا جاتا ہے اور ایک ہی بات ہوتی تھی کہ آپ اسلام کو چھوڑو. کئی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. کئی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جسم 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا. کئی حضرت خباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں وہ گرم سلائیاں لوہے کے دیکھتے ہوئے انگاروں میں وہ لوہے کی سلاخیں آپ کی آنکھوں میں سے ماری جا رہی ہیں اور ایک ہی مطالبہ سب سے کہ آپ اسلام کو چھوڑو اور حضرت محمد رسول اللہ کو. کئی حضرت عثمان کو کمبل میں لپیٹ کر دھوئے کی اذیت دی جا رہی ہے اور خان کو برا حال ہے اور مطالبہ یہی ہے کہ آپ اسلام کو چھوڑو. جب یہ ظلم و ستم اس قدر بڑا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ اس وادی کو چھوڑے اور آپ مدینہ کی طرف ہجرت کریں. اللہ کے رسول مدینے میں چلے گئے، صحابہ کرام مدینے میں چلے گئے، کاروبار، مال، باپ، گھر بار، بچے سب کو چھوڑے اسلام کے لیے مدینے میں پہنچے. اب مدینے میں پہلا سال گزر گیا لیکن پیچھے سے کافروں کی یورش، کافروں کا آپ کے اوپر جو ظلم و ستم کا جو ان کا مزاج بن گیا، جو ان کی عادت بن گئی، وہ ختم نہیں ہو رہی. پھر وقت آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی. کیا ظلم برداشت کرتے کرتے حد ہو گئی ہے. 13-14 سال گزر گئے. اہل کفار یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہم سے لڑ نہیں سکتے، یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں، روزے رکھ سکتے ہیں، یہ آگے ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. ان کی تلواروں میں، ان کے ہاتھوں میں وہ جان مقابر نہیں ہے یا ان کے سینوں میں وہ دل نہیں ہے کہ یہ اسلام کو اس کو قربان کر سکتے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت اتاری اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذن، اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو یقاتلون کہ وہ کیا کریں، کیوں؟ بانہم ظلموا، ان کے اوپر ظلم بہت ہو گیا. قتال کی اجازت کی صورت میں دی گئی، ان پر اب ظلم و ستم اس قدر بڑھ چکا ہے کہ اب یہ بھی میدان میں نکل، اب یہ میدان جہاد میں آئے، یہ بھی اپنی تلواریں نکالیں، یہ بھی اپنے جوانوں کو، اپنے بچوں کو لے کر ان کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں نکلے. اور ساتھ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد پر البتہ ضرور قادر. پتہ تو اللہ کے ہاتھ میں، ترقیاں، دولتیں، شہرتیں، یہ یاد رکھو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، بندوں کے ہاتھ میں نہیں. تب پھر پہلا مارکا غزوہ بدر کے نام سے جسے آج ہم یاد کرتے ہیں، 17 رمضان المبارک کو میدان بدر سے نتیجہ سب کے سامنے ہوا کہ وہ کافر جو 1000 کا لشکر لے کر آئے، آگے سے 313، وہ جو وسائل کے ساتھ آئے، اس وقت کے اس موقع کے بڑے بڑے بھاری قیمتی اونٹ ان کے پاس، گھوڑے ان کے پاس، تلواریں ان کے پاس، دلیں ان کے پاس، پورا جو جتنا بھی اس وقت کی طاقت کی ٹیکنالوجی ان کے پاس. اور آگے سے مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں، مسلمانوں کے پاس صرف ایمانی طاقت کے ساتھ اترے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 313 کے ہاتھوں سے اس 1000 کے بچوں کو شہید دلا. اور وہ ابو جہل جو ان کا سردار، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چھوٹے بچوں میں قتل کرا، حضرت موقف اور حضرت معاذ.
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں، اور وہ جب اسے قتل کیا جا رہا تو اس کا تکبر یہ تھا کہ یار تم نے مجھے قتل تو کر دیا لیکن میری گردن کو نیچے سے کاٹنا تاکہ جب میرا گردن دیگر گردنوں میں نظر آئے تو میری گردن بڑی ہو جائے۔ اس کے تکبر کی حالت۔ حضرات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو مہلت دیتا ہے، وہ ظلم کرتی ہے، پھر جب ظلم اس کا حد سے بڑھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے رسوا کرتا ہے۔ پھر یہ غزلوں کا سلسلہ چلا، میدان احد چلا، پھر آگے چلتے چلتے ساری قوموں نے مل کر مدینے پر حملہ کیا تو غزوہ خندق برپا ہوا۔ پھر یہ بات چلتے چلتے فتح مکہ میں رکی کہ وہی لوگ، وہی جگہ، وہی وادی جہاں سے آپ کو نکلنے پہ مجبور کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے امام اسی وادی میں، اسی اپنے شہر میں پھر فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، اور ساتھ آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، وہ لوگ جن پر مجھ نے ظلم کیا، میرے صحابہ پر ظلم کیا، لا تثریب علیکم اليوم، اے لوگوں آج تک کوئی معافی نہیں ہے، کوئی مطالبہ نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے، جب میں محمد کو معاف کروں۔ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں مسلمانوں کو نماز کا کہا، روزے کا کہا، حج کا کہا، جہاد کا کہا، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات جہاد اتاری۔ تو ایک دو آیتیں نہیں ہیں، سورتوں کی سورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کے بارے میں اتاری۔ آج ہمارے لوگ دیگر باتیں ضرور کرتے لیکن جہاد کی بات نہیں کرتے۔ آج ہماری نوجوان نسل جہاد سے خائف ہے، کچھ پروپیگنڈے ایسے ہیں، کچھ حالات ایسے ہیں کہ آپ جہاد کی بات کریں گے لوگ آپ کو ہلاک کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ یحب الذین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں یقاتلون فی سبیلہ، جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں لڑائی کرتے ہیں۔ لڑنا اللہ کے راستے میں اور فزیکل لڑنا ہے۔ یاد رکھیں باتوں سے جہاد کرنا بہت آسان ہے، عملی طور پہ میدان جہاد میں آ کر دشمن کے سامنے کھڑے ہونا یہ بڑا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ انہم بنیان مرصوص، اور ساتھ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو لڑتے بھی اس طرح ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار، مضبوطی کے ساتھ، اتفاق و اتحاد کے ساتھ اللہ کے راستے میں لڑنا ہے۔ آپس میں جب منافقت ہو، آپس میں دل دور ہو، یہ اس کے خلاف ہے، یہ اس کے خلاف ہے، اس طرح جہاد نہیں ہوا۔ جہاد ہمیشہ ایک مٹھی میں بند ہو کے ہوتا ہے، آپس میں مودت، محبت اور اتحاد کے ساتھ جہاد ہوتا ہے۔ جب خود قوم کی صفوں میں انتشار ہو، وہ قوم کبھی دشمن سے لڑ نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ اشترى، تیسرا مقام ان اللہ اشترى، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا من المؤمنین، مومن اور مسلمانوں کا ہو، ان کے نفسوں کو، واموالہم، اور ان کے مال کو، بأن لهم الجنہ، اور بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت دی کہ وہ مومن جو اپنی جانیں قربان کرے اور ساتھ اپنا مال قربان کرے، اللہ کرے مال بھی قربان کرے اور جانیں بھی قربان کرے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان سے یہ معاہدہ تجارت کیا ہے، انہوں نے اپنی جان اور مال مجھے دینا ہے اور میں نے ان سے جنت دے دی۔ ساتھ اللہ فرماتا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں قتال کریں گے، فیقتلون ویقتلون، وہ کافر کو قتل بھی کرے اور خود بھی ان کو قتل کیا جائے۔ وہ کافر قتل ہوئے تو قتل، اگر یہ مسلمان لڑتا ہوا قتل ہوا تو اس کا قتل نہیں دلائے گا بلکہ شہادت پڑے، اور اللہ تعالیٰ اس کا مقام شہید کا واقعہ ہے۔ جہاد کی تیاری کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتانا حکم نازل فرمایا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، وَأَعِدُّوا، اور تیاری کرو ان کافروں سے، مَا اسْتَطَعْتُم، جتنی تمہارے پاس طاقت ہے، ان کافروں سے لڑنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں اپنی تیاری کرو، مِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، گھوڑوں کی تیاری کرو۔ آج کے دور میں جو چیز ہے، جو اصلہ آج مروج ہے، اس کی تیاری کریں، اس کی ٹریننگ کریں۔ ایک بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمارے کالجوں میں پہلے NCC کے نام سے باقاعدہ عربی کے جوان آ کر کالج کے نوجوانوں کو، لڑکیوں کو بھی، انہیں اسلحے کی تربیت دیا کرتے ہیں۔ یہ ابھی 15-20 سال پہلے کی بات، آج ہم وہ تربیت نہیں دے سکتے، آج وہ دہشت گردی چلاتے ہیں، اور ہمارے مقابلے میں طاقت ہو اسرائیل ہے، وہ بچوں کو میتھ کی سارے بھی نہیں دیتے جنہوں نے فوجی تربیت حاصل نہ کرنا۔ کتنا فرق آ گیا۔ ہم بات کریں تو دہشت گردی آ گئی،
وہ میٹرک کی تعلیم نہیں دیں گے اپنے بچوں کو جب تک وہ اپنی جسمانی فٹنس اور فوجیوں سے اپنی تربیت حاصل نہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی قوت اس کی اپنے تیاری کرو۔ ساتھ اللہ فرماتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ترہبون به عدو اللہ ہے، قرآن کی آیت ہے، ترہبون به عدو اللہ وعدوکم، جب تم یہ تیاری کرو گے تو ساتھ اللہ فرماتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ترہبون، تم اس سے روک ڈالو گے، تم ڈراؤ گے عدو اللہ ہے، اللہ کے دشمنوں کو، وعدوکم، اور جو تمہارے دشمن ہیں ان کو بھی ڈراؤ۔ ساتھ اللہ فرماتے ہیں وآخرین من دونہم، اور اس کے علاوہ وہ لوگ بھی ڈر جائیں گے لا تعلمونہم، جن کو تم جانتے بھی نہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں اللہ یعلمہم، لیکن اللہ ان کو جانتا ہے۔ جب آپ ٹریننگ کریں گے، اپنی جسمانی فٹنس بہتر کریں گے، اصلی کی آپ تربیت حاصل کریں گے، تو فرمایا ان سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے دشمن بھی ڈر جائیں گے، تمہارے دشمن بھی ڈر جائیں گے، وہ لوگ بھی ڈر جائیں گے جن کو تم جانتے ہیں، جن کو نہیں جانتے۔ آپ ہمارے اندر خوف پیدا کیا، خوف، ایک انجانے کا خوف، مستقبل کا خوف، روٹی کا خوف، ترقی کا خوف، تمہارا یہ مسئلہ ہو جائے گا، تمہارا یہ مسئلہ ہو جائے گا، لیکن یہ خوف صرف ہمارے لیے، کافروں کے لیے خوف نہیں۔ خطبے کے آخر میں اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار، اللہ کے نبی کفار کو جہاد کرے، والمنافقین، اور منافقوں سے کرے، واغلظ علیہم، اور ان پر سختی۔ اگر آج یاد رکھیے جہاد کن صورتوں میں؟ جب دشمن اسلامی حکومت پر حملہ کرتا ہے، پہلی بڑی جگہ، یا جہاں پر مسلمان بس رہے ہیں ان کو وہاں سے نکالا جائے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، ان کافروں کو قتل کرو جہاں تم ان کو پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور اے مسلمانوں مل کر ان کافروں کو ان جگہوں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 191، کہ جہاں سے مسلمانوں کو نکالا ہے تم بھی ان کو نکالو۔ آج اہل فلسطین کو ان کے علاقوں سے نکالا جا رہا ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے آپ میں سے جو فیس بک چلا رہا ہو اور آگے سے ان معصوم بچوں کی لاشیں ہمیں نظر نہ آ، ان کے تباہ شدہ گھر ہمیں نظر نہ آ رہے، ہر بندے کو نظر آ رہے، ہمیں نہیں نظر آ رہے، پوری دنیا کو نظر آ رہے۔ 4 دفعہ دنیا کے سارے ملکوں نے اسرائیل کے خلاف ویٹو، سارے ملکوں نے قرارداد پاس کی کہ اس کو روکا جائے، لیکن امریکہ نے 4 دفعہ ویٹو کیا کہ نہیں ابھی سے حملہ کرنا۔ 5ویں دفعہ یہ 3 دن پہلے امریکہ نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، اور اب جا کے وہ قرارداد پاس ہوئی ہے۔ دنیا میں صرف اس بات کی قرارداد پاس ہوئی ہے کہ اسرائیل ظلم کر رہا ہے، اس کو روک دیا۔ صرف ایک درخواست ابھی تک پوری نہیں ہوئی، ابھی وہ روکا نہیں ہے، اور اس نے اتنا ناراضگی کا اظہار کیا کہ میں امریکہ میں اپنا وفد ہی نہیں بھیج سکتا۔ میرے بھائی ہمارے اتنے بڑے ملک 57 کے قریب ملک، اتنی بڑی بڑی فوجیں کہ ملکوں کا بجٹ ہی فوجیں کھا گئی، بات کہتے ہوئے ہمیں بات کہنی پڑ جاتی ہے کہ اتنی بڑی بڑی فوجیں مسلمان نہیں، وہ مسلم اتحاد ان کا مقصد کیا ہے؟ اگر ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے تحفظ نہ کر سکیں، ہم ان کے بارے میں کوئی بات نہ کر سکیں، اور احتجاج آپ یقین کریں شرم کا مقام کہ احتجاج ان فلسطینیوں کے حق میں مسلمانوں سے زیادہ کافروں کا ہے۔ آپ کافر ملکوں میں احتجاج دیکھ لیں اور اپنے مسلمان ملکوں میں احتجاج بھی دیکھ لیں، ان کی لاکھوں میں تعداد ہے اور ہماری ہزاروں میں تعداد ہے، اور کہہ رہے تو ہم لوگ کہ مسلمان ایک مسلمان کا بھائی ہے۔ اللہ اکبر، یاد رکھیں قرآن نے کہا کہ جہاد کب ہے؟ جب وہ تمہیں نکالے تو تم ان کو نکالو، اور دوسرا جہاد کب ہے؟ کہ جب وہ معاہدہ توڑ دے۔ قرآن نے کہا وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، کہ جب یہ لوگ معاہدے توڑ دے وَكَانُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین میں تمہیں پریشان تھے، تو اللہ فرماتا ہے فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، پھر چھوٹے موٹے کافروں کو قتل نہیں کرنا بلکہ کفر کے امام کو قتل کرنا۔ میرے بھائیو ہم پتہ نہیں آج کس طرف چل پڑے ہیں۔ آج جو موجودہ حالات ہیں، دن بہ دن جہاں جہاں مسلمان ہیں ان کے اوپر شکنجہ کسا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام کو اس بارے میں بیٹھنا چاہیے، مسلمان ممالک کو بھی اس بارے میں بیٹھنا چاہیے
اور جہاں جہاں مسلمان ملکوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ایک مضبوط آواز اٹھائیں اور جو اپنی فوجیں ہیں ان کو تھوڑا سا باہر نکالیں کہ بھائی یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، آپ کس دھرم میں ایک بندے نے تھپڑ مارا ہے تو اس کے مقابلے میں آپ اس کو قتل کر دو، اس کے بچوں کو قتل کر دو، اس کے گھر پر نماز کر دو اور آپ کے پہلے بدلہ لے لیا۔ آج اسرائیل نے یہ کی۔ ابھی تازہ خبر انڈیا کی، 4 دن پہلے اتر پردیش ان کی ایک ریاست ہے، سب سے بڑا آبادی کا صوبہ ہے، 5 کروڑ سے زائد وہاں پر مسلمان بستے ہیں۔ انڈین گورنمنٹ نے اعلان کر دیا، بل پاس کر دیا، قانون پاس کر دیا کہ جتنے بھی اسلامی مدارس ہیں سارے کے سارے بند ہو۔ ترمیمی لیٹر جاری کرنے سے انہوں نے کہا کہ اب آج کے بعد جتنے بھی اسلامی مدارس ہیں تو یہاں پر نماز نہیں کریں گے، جو سکول ہے اپنے بچوں کو سکولوں میں پڑھائیں، یہ دہشت گرد ہے۔ اگر آج یہ ہماری حالت ہے، اس کے مقابلے میں کیا ہماری ضرورت ہے ہم کسی مندر کو، ہم کسی گرجے کو، کسی اور معبد خانے کو بند کر سکتے ہیں؟ آج ہماری حالت کیا ہے کہ دبئی کے اندر ایک بہت بڑے مندر کا افتتاح ہمارے شیخوں نے کیا اور باقاعدہ مودی کو بلا کر اس سے افتتاح کروایا اور خرچہ بھی سارا یو گورنمنٹ نے کیا، اور ایک طرف ہماری مسجدیں ایک کر کے ساری جلائی جا رہی ہیں اور اس میں مندر تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ حضرات اس کا حل یاد رکھیں، صرف اور صرف اس کے لیے عالم اسلام کے بڑوں کو، قوموں کے بڑوں کو، قوموں کے بڑے بیٹھے گے تو مسئلہ حل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اندر دیتا ہے جہاں سے کریں، ہم جہاد کی بات کرتے رہیں، جہاد کی بات سناتے رہیں، کم از کم جتنی ہماری طاقت ہے اپنے بچوں کو فزیکل ٹریننگ ضرور کروائیں۔ ہمارے بچوں کو موبائل اس کی ضرورت پیش آتی ہے کہ بچوں کو موبائل گھروں میں ٹیب لے کے دیے جا رہے ہیں، بچوں کو ٹیب لے کے دیں، بچوں کو سائیکلیں موٹر سائیکل لے کے دیے جا رہے ہیں، بچوں کو کمپیوٹر لے کے دیے جا رہے ہیں کہ نہیں یہ ان پر ضروری ہو گئے، لیکن بچوں کو مارشل آرٹ کی تربیت ہم نہیں دیں۔ ہم اپنے بچوں کو مرغی کے بچے بنا رہے ہیں، برائلر کے بنا رہے ہیں کہ ان کو گھروں میں رکھو، محفوظ رکھو، لیکن جب بات مارشل آرٹ کی آتی ہے، کراٹے سکھانے کی آتی ہے، جسمانی ورزش کی آتی ہے، ہم ان کو ڈرا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنی نوجوان نسل کو مضبوط کریں، اپنی نوجوان نسل کو مضبوط کریں اور جہاد کی نیت سے مضبوط کریں۔ آپ ان پر جو خرچہ کریں گے اس کا آپ کو ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو دین کا کام کرنے کی، دین کی بات کرنے کی، جذبہ جہاد گزار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے خطبے کا مصر خلاصہ جہاد فی سبیل اللہ، اس کے مختلف اقسام ہیں، لیکن آج ہم نے بات قتال کی فزیکل طاقتوں سے لڑنا، جب مسلمانوں پر ظلم ہو جائے، ستم ہو جائے، بڑھ جائے، تب اللہ تعالیٰ نے اس کے جہاد فرمایا۔ اب اس میں کافی باتیں ہیں، کافی مسائل ہیں جو مزید اس کے لیے وضاحت بھی چاہیے اور اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان مبارک کا آخری اشرا جو ہونے والا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں لعنت القدر آخری اشرے کی طاعت اور آخرت تلاش کرنا، قیامت جائے اور دیگر تمام چیزیں اس مسجد میں ماشاءاللہ مشاہدہ قیامت جائے کا تمام آپ لوگ تشریف لائے، مقصد سے درس کا اہتمام بھی ہوگا۔ کوشش کریں، جو سنت ہے کہ اللہ کے رسول لعنت القدر تلاش کرنے کے لیے اعتکاف بیٹھا کریں۔ اعتکاف بیٹھنا سنت ہے، آپ کے لازمی 365 دن ہوتے ہیں، تو کوشش کر کے 10 دنوں کا لازمی اعتکاف مسجد میں بیٹھیں۔ خود نہیں بیٹھ سکتے، کام ہے، اپنے بھائی کو یہاں پر نہیں، جہاں نہیں بیٹھ سکتے، جو مسجد آپ کو قریب پڑتی ہے وہاں پر بیٹھیں۔ اپنے اپنے گھروں سے کم از کم ایک بندہ ضرور ہر رمضان آپ کو اعتکاف رکھایا کرے۔ اس سے گھروں کی نیکی کا، گھروں کے دینی روزگار کا ایک جذبہ بنا ہوتا ہے۔ تو میری تمام لوگوں سے گزارش ہے، اعتکاف بیٹھیں، ضرور بیٹھیں۔ 10 دن نہیں بیٹھ سکتے، چلو 5 دن بیٹھیں، جتنی آپ کی طاقت ہے، لیکن مصنون اعتکاف 10 دن کا ہے۔ 10 دن آپ اعتکاف لازمی بیٹھیں، مصنون اعتکاف اللہ کے 10 دن کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کا یہ جذبہ کو توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔